ایک دن میں اسکول سے گھر آ رہی تھی جب مجھے راستے میں ایک فقیرنی ملی اور مجھے دیکھتے ہی بولی، تو 7 ماہ بعد بچہ جنے گی اور اس کا باپ کون ہے یہ تجھے اسی دن پتہ چلے گا۔ میں ڈر گئی اور فقیرنی کو بولا، میں تو کنواری ہوں۔ تو یہ سنتے ہی فقیرنی کا رنگ فاق ہو گیا اور بولی، بھاگ، صدقہ دے۔ گھر جا کر میں نے ماں کو بتایا تو اماں نے ہنس کے بات ٹال دی، لیکن 7 مہینے گزرے تو اچانک میرے پیٹ میں تیز درد ہوا۔ اماں فوراً مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کے گئیں جہاں میں نے صحت مند بچہ۔ میرا تعلق کراچی سے ہے، ہم 4 بہنیں تھیں۔ ابا بینک میں نوکری کرتے تھے۔ ہمارا تعلق ایک مڈل کلاس فیملی سے ہے۔ مجھے پڑھنے کا بہت شوق تھا، اس لیے اسکول دور ہونے کے باوجود میں پیدل چل کر اسکول جاتی تھی۔ چاچو لوگ اور ہم ایک ہی محلے میں رہتے تھے، مگر ہمارے گھر کافی فاصلے پر تھے۔ چاچو اور ابا کی ایک دوسرے سے کم ہی بنتی تھی۔ دادی اماں بھی ہمارے ساتھ ہی رہتی تھی اور روایتی ساس کی طرح اماں کو ٹارچر کرتی تھی۔ اماں جو بھی کام کرتی، دادی ہر کام میں نقص نکالتی اور اماں کو کہتی کہ ہمارے تو کرم پھوٹے جو تم جیسی کو اپنے بیٹے کے لیے بیاہ کے لے آئی۔ میری ماں پھر بھی خاموش رہتی اور دادی کے رویے کو نظر انداز کر دیتی۔ دادی کو ہم ایک آنکھ نہ پاتی، کبھی اماں کو کبھی ہمیں سنانے کے لیے کوئی نہ کوئی بات ڈھونڈ ہی لیتی تھی۔ ابا جب بینک سے گھر آتے تو دادی ابا کے آتے ہی شروع ہو جاتی، کہتی کہ اپنی بیوی کو سمجھاؤ، اسے تو کوئی کام ڈھنگ سے کرنا نہیں آتا۔ ابا چپ چاپ سنتے رہتے۔ جب ابا دادی کی بات کا جواب ہاں میں دیتے تو دادی بات کو پلٹ کر کہتی کہ مجھے تیری بیوی کے کام کاج سے کیا لینا دینا، جیسے کرتی ہے کرتی رہے، مجھے تو بس پوتا چاہیے۔ میں تیری ماں ہوں، اور کون سی ماں یہ نہیں چاہتی کہ اس کے بیٹے کی نسل آگے نہ بڑھے۔ بس تو اب کچھ سوچ لے۔ اور ابا یہ کہتے ہوئے اٹھ جاتے کہ اماں، جہاں اللہ نے بیٹیاں دی ہیں وہ بیٹا بھی دے گا، بس آپ دعا کیا کریں۔ ہم دادی کی باتیں سن رہی تھی۔ اماں روتی رہتی تھی کیونکہ جب میں پیدا ہوئی تو ڈاکٹر نے کہا تھا کہ اب آپ دوبارہ ماں نہیں بن سکیں گی، اور اسی بات کے باوجود اماں دن رات دعا کرتی تھی کہ اللہ بس ایک بیٹا دے دے۔ ابا کو کبھی اماں سے 2 بول تسلی کے کہتے نہیں دیکھا۔ ابا بھی اماں کے اس دکھ کو نہیں سمجھ پاتے تھے کہ میری اماں کس اذیت میں دن گزار رہی ہیں۔ ایک طرف دادی کی دل دکھانے والی باتیں اور دوسری طرف دوبارہ ماں نہ بننے کا دکھ، اور ابا کے دن بدن بدلتے رویے نے اماں کو بہت سخت مزاج بنا دیا تھا۔ ایک وقت تھا جب اماں ہنستی بولتی تھی، اور اب تو اماں کی طبیعت ایسی ہو گئی تھی کہ میں اماں سے بات کرتے ہوئے ڈرتی تھی، کیونکہ اماں بات بات پر لڑنے لگتی تھی۔ اور دوسری طرف دادی تھی، اگر کبھی اسکول سے آتے ہوئے کچھ دیر ہو جاتی تو جیسے ہی میں اسکول سے گھر آتی تو دادی مجھے بازو سے پکڑ لیتی اور کہتی، کہاں گھومتی پھرتی آئی ہے جو اتنی دیر سے گھر پہنچی؟ میں نے کہا، دادی اسکول پیدل آنے جانے میں دیر تو ہو جاتی ہے۔ تو اس بات پر دادی کہتی کہ تو اکیلی نہیں جو پیدل آتی جاتی ہے، ہمارے ساتھ والے ہمسائے کی بھی بیٹی ہے، وہ تجھ سے پہلے گھر پہنچ جاتی ہے۔ میں نے کہا، اسے اس کے بابا یا چاچو لے کے آتے ہیں، اور ایک ہمارے چاچو تھے جو راستے میں ہمیں دیکھ بھی لیتے تو اپنی بیٹی اور بیٹے کو بائک پر لے آتے، مگر مجھے کبھی نہیں کہا کہ آؤ تمہیں بھی لے چلتے ہیں۔ اور چچی تو دادی کی طرح ہمیں دیکھنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ میرے جواب دینے پر دادی مجھے مارنے لگتی اور کہتی کہ زبان بہت چلنے لگی ہے، تیری ماں نے کچھ اور تو سکھایا ہی نہیں، بس یہی سکھایا کہ دادی سے زبان درازی کیسے کرنی ہے۔ میں اپنے کمرے میں چلی گئی، مگر دادی کی آواز ابھی تک آ رہی تھی، جو اب اماں کو اپنی باتوں سے مزید جلا رہی تھی۔ چچی رہتی تو اپنے گھر تھی، مگر دادی کے کان بھرنے کے لیے اتنی دور سے بھی آن ٹپکتی تھی۔ چچی کو اماں سے خدا واسطے کا بیر تھا۔ چچی نے دادی سے بہت دفعہ کہا تھا کہ اپنے بیٹے کی دوسری شادی کروا دو، اگر پوتا چاہتی ہو تو مجھے بتاؤ، ایک جاننے والی ہے جو رشتے کرواتی ہے، تم اپنے بیٹے سے بات کر کے مجھے بتاؤ۔ اور دادی چچی کی باتوں کو پورا کرنے کے لیے
اماں کو بہت تنگ کرنا شروع کر دیا اور دادی نے اماں سے کہا کہ تو نے ہمیں بیٹیاں پیدا کر کے دے دی جن کو بڑوں سے بات کرنے کی تمیز بھی نہیں سکھائی، اور اگر تیری ان بیٹیوں کی جگہ پر میرے پوتے ہوتے تو مجال تھی کہ وہ اپنی دادی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھتے۔ اماں نے دادی اماں سے کہا، بس کر دیں اماں جان، اور کتنا میرے صبر کو آزمائیں گی، اب میں تھک چکی ہوں، آپ کی یہ طنزیہ باتیں سن سن کے اب اور برداشت نہیں ہوتا مجھ سے۔ آپ یہ باتیں کیوں نہیں سمجھ جاتی کہ بیٹا ہو یا بیٹی یہ اللہ کی دین ہے، انسان ان سب میں بے بس ہے۔ اور تبھی ابا گھر آئے تو دادی نے کہا، سن رہے ہو تمہاری بیوی کیسے مجھے لیکچر دے رہی ہے، دیکھ رہے ہو اب تمہاری بیوی تمہاری ماں کو ایسے ذلیل کرے گی۔ اور ابا فوراً دادی کا حکم بجا لاتے اور اماں سے لڑائی کرتے اور اماں کو غصے میں کہتے، یہ تم کیسے بات کر رہی ہو میری ماں سے، ایک بات یاد رکھنا، ماں جی جو بھی کہیں وہ بھلے کے لیے کہتی ہیں۔ دادی میرے ابا کو اماں سے اس طرح بولتے ہوئے دیکھ کر مسکراتی تھی اور مجھے بہت دکھ ہوا یہ دیکھ کر کہ اپنی ماں کے فرما بردار بیٹے اپنی ہی اولاد کی ماں کے ساتھ کتنی ناانصافی کر جاتے ہیں، یہ بھی نہیں دیکھتے کہ ان کی بیوی بھی انسان ہے۔ دادی تو ساس ہے نا، اور بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ساس اپنی ہی پسند کی لائی ہوئی بہو کے ساتھ اچھا سلوک کرے اور اسے عزت دے۔ پتہ نہیں لوگ کیوں ایسے ہو جاتے ہیں کہ جب وہ کسی کی بیٹی کو اپنے بیٹے کے لیے اپنی مرضی سے بیاہ کر لاتے ہیں اور بعد میں وہی بہو ناپسند کیوں ہو جاتی ہے۔ اور جب ابا اماں کو باتیں سنا رہے تھے تو دادی نے کہا، بس اب تم فیصلہ کر لو، یہ تمہیں وارث نہیں دے سکتی، میں تو کہتی ہوں تم اب دوسری شادی کر لو۔ اور دادی کی بات سن کر اب اماں گرتے گرتے سنبھلی تھی۔ اماں نے ابا کی طرف دیکھا جو دادی کی بات پر کہہ رہے تھے، جی جی اماں آپ صحیح کہتی ہیں، مجھے اب مزید دیر نہیں کرنی چاہیے۔ اور دادی ابا کی اس بات پر خوشی سے نہال ہو رہی تھی اور ابا کے صدقے واری جا رہی تھی۔ میری اماں بیچاری کمرے میں آ گئی اور دروازہ بند کر کے اونچی اونچی آواز میں رونے لگی، مگر ابا کو کوئی پرواہ نہیں تھی، وہ دادی کے پاؤں میں بیٹھے مسکرا رہے تھے۔ ابا نے ایک بار بھی نہ سوچا کہ جب مرد باپ بننے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو، عورت پھر بھی اپنے شوہر کو نہیں چھوڑتی، اس کے ساتھ اپنی ساری زندگی گزار دیتی ہے، تو مرد کیسے اتنا بے حس ہو سکتا ہے کہ وہ بیٹے کی چاہ میں اتنا خود غرض ہو جاتا ہے کہ اسے اپنی بیوی کی تکلیف اور اس کی آنکھوں میں آنسو نظر نہیں آتے۔ میرے ابا بھی انہی مردوں میں سے تھے، اور اب دادی اور چچی مل کے ابا کے لیے دوسری عورت ڈھونڈ رہی تھی اور رشتے دیکھنے لگی۔ چچی نے کئی رشتے کروانے والیوں سے بھی کہا ابا کے رشتے کے لیے، اور پھر کچھ ہی دنوں میں ابا کے لیے لڑکی پسند کر لی گئی۔ اماں کمرے میں بند ہو کر رہ گئی تھی۔ دکھ کی بات تو یہ تھی کہ ابا نے بھی دوسری شادی کی حامی بھر لی تھی، اور اماں سے کہا کہ تم پریشان نہ ہونا، میں تم میں اور دوسری بیوی میں فرق نہیں کروں گا، میں شادی صرف بیٹے کے لیے کر رہا ہوں، کیونکہ بیٹیاں تو پرایا دھن ہوتی ہیں، وہ بیاہ کر دوسرے گھر چلی جاتی ہیں۔ اماں بالکل خاموش تھی، جبکہ ابا یہ بھول گئے کہ فرق تو تبھی پڑ گیا تھا جب ابا دوسری شادی کے لیے رضامند ہوئے تھے، اور کچھ ہی دنوں میں ابا کی دوسری شادی ہو گئی اور ہماری دوسری اماں گھر آ گئی۔ دادی اور چچی ابا کی دوسری بیوی کے بہت صدقے واری جا رہی تھی، اور اماں کو کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ وہ کیسی ہیں اور کس حال میں ہیں۔ ابا کی شادی کو 3 ماہ ہو گئے تھے، اور دادی اونچی آواز میں دعائیں کرتی کہ اللہ اس بار مجھے پوتے کا منہ دکھائے، اور تب دادی کی امیدوں پر پانی پھر گیا جب 1.5 سال بعد ابا کی دوسری بیوی نے ایک بیٹی کو جنم دیا، اور دادی کچھ بول نہ سکی اور کمرے میں بند ہو گئی، جبکہ میری اماں سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اپنی سوتن کا اور اس کی بیٹی کا خیال رکھتی۔ دادی اور چچی نے تو پلٹ کر دیکھا بھی نہیں۔ میں اپنی ننھی سی چھوٹی بہن کو گود میں اٹھائے دادی کے کمرے میں آئی تو دادی گالیاں دینے لگی کہ دفع ہو جاؤ، تمہارا منحوس سایہ پڑا ہے، اس لیے لڑکا نہیں ہوا۔ ایک اور منحوس آ گئی،
میرے بیٹے کا کیا بنے گا؟ کیا وہ وارث کے بنا رہ جائے گا؟ نہیں نہیں، توبہ توبہ۔ اور دادی کانوں کو ہاتھ لگانے لگی۔ دادی نے تو اس ننھی سی پری کو ایک نظر دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا تھا۔ پتہ نہیں کیوں دادی جیسے لوگ بیٹیوں کو بوجھ سمجھتے ہیں، بیٹیوں سے ان کے جینے کا، ہنسنے کا، کھیلنے کا حق چھین لیتے ہیں، اور بیٹے کے انتظار میں رہتے ہیں کہ بیٹا ہمارا سہارا بنے گا، ہمیں سنبھالے گا۔ ابا پریشان رہتے تھے۔ ہماری سوتیلی اماں بھی اچھی تھی۔ انہوں نے کچھ ہی عرصے میں اماں سے دوستی کر لی تھی۔ دادی اور چچی کو اماں اور ابا کی دوسری بیوی کا ایک دوسرے کے ساتھ بات کرنا پسند نہیں آ رہا تھا، اور جب میری سوتیلی اماں دوبارہ امید سے ہوئیں تو دادی نے بہت پابندیاں لگا دی۔ ہمیں اور اماں کو اپنی دوسری بہو کے سامنے بھی نہیں آنے دیتی تھی۔ کہتی تھی اس دفعہ ان کا منحوس سایہ تم پر نہیں پڑنا چاہیے، اور دوسری اماں کو ان کی اپنی سگی بیٹی سے بھی الگ کر لیا۔ وہ کہتی رہتی کہ مجھے میری بیٹی سے الگ نہ کریں، مجھے ایک نظر، بس ایک نظر اسے دیکھنے کو دیں۔ مگر دادی نے ان کی ایک نہ سنی۔ جو بھی کھانا پینا ہوتا دادی خود بناتی، اماں سے ہر چیز چھین لیتی تھی اور لے کے خود جاتی دوسری اماں کے لیے، اور کچھ دن رہ گئے تھے دادی کو ان کا وارث ملنے میں۔ ایک دن چچی نے کہا دادی سے کہ ایک پیر بابا ہیں، ان سے تعویذ لا کر اپنی بہو کے گلے میں ڈال دو، پکا پکا بیٹا پیدا کرے گی۔ اور دادی چچی سے کہنے لگی، ہائے سچ، تمہارے منہ میں گھی شکر۔ اور پھر کچھ دن بعد میری سوتیلی ماں اپنے دوسرے بچے کو جنم دے کر دنیا سے چلی گئی، اور اس دفعہ بھی دادی کی خواہش پوری نہ ہو سکی، اور بیٹے کے انتظار میں میرے ابا 4 بیٹیوں کے باپ بن چکے تھے۔ پتہ نہیں انسان اس بات کو کیوں نہیں سمجھ لیتا کہ ہمیں وہی ملتا ہے جو ہمارے نصیب میں ہوتا ہے، اور انسان اپنے نصیب سے لڑ نہیں سکتا۔ اور دادی اب بستر سے لگ چکی تھی۔ اب ابا دادی کو اتنا ٹائم نہیں دیتے تھے۔ اگر دادی کے پاس بیٹھ بھی جاتے اور دادی باتوں باتوں میں پھر سے پوتے کا نام لیتی تو ابا چڑ جاتے اور دادی سے کہتے اب بس کر دیں، پہلے ہی 4 بیٹیوں کا باپ بن چکا ہوں، اب اور کچھ نہیں سننا مجھے آپ سے۔ آپ کے کہنے پر آ کر میں نے دوسری شادی کی کہ چلو میری ماں کی خواہش ہے، اور مجھے بھی بیٹے کی تمنا ہونے لگی تھی، اور دیکھیں کیا حاصل ہوا۔ اب آپ اپنی یہ ضد چھوڑ دیں اور بچیوں کے ساتھ اپنا رویہ ٹھیک کریں، اور میری بچیوں کو قبول کر لیں۔ اب آپ ہمارے ساتھ ٹھیک ہونے لگے تھے، ہمارا خیال رکھنے لگے تھے۔ اماں اب ہمارے ساتھ ساتھ میری دوسری بہنوں کا بھی خیال کرتی تھی۔ ابا کا رویہ بھی اماں سے اب بہت بہتر ہو گیا تھا۔ شاید بابا کو سمجھ آ گئی تھی کہ بیٹیاں بوجھ نہیں ہوتی۔ میں اب میٹرک کر رہی تھی اور ایگزام کی تیاری کرنے لگی۔ مجھے کچھ بننا تھا۔ میں نے خوب محنت کی، اور دادی بیمار رہتی تھی، زیادہ بول نہیں سکتی تھی۔ پھر بھی میری ماں دل و جان سے میری دادی کا خیال رکھتی۔ میں نے اماں سے کہا کہ دادی نے آپ کے ساتھ، ہمارے ساتھ اتنا برا کیا، ہمارا جینا حرام کیے رکھا، اور آپ پھر بھی دادی کی خدمت کرتی رہتی ہیں۔ اماں نے کہا کہ تمہاری دادی نے میرے ساتھ جو بھی سلوک کیا، میں نے سب اپنے اللہ پر چھوڑ دیا، اور میرا رب بہترین انصاف کرنے والا ہے۔ اور میں سوچتی کہ اماں اتنا ظرف کہاں سے لاتی ہیں۔ دادی اماں کے ساتھ جو کرتی رہی تھی۔ دادی اب اماں سے نظریں نہیں ملا پاتی تھی، اور جب سے دادی بیمار پڑی تھی چچی اور چچا نے ایک بار بھی آ کر نہیں پوچھا تھا، حالانکہ چچی خود نرس تھی۔ کئی بار دادی نے چچی کو پیغام بھیجا لیکن وہ نہیں آئی، اور پھر ایک دن دادی اسی حالت میں دنیا سے چلی گئی۔ چچا اور چچی افسوس کے لیے آئے بھی تھے، مگر ایسے جیسے چچا کا ان کی ماں سے کوئی تعلق نہیں تھا، اور دادی تھیں جو پوتے کی خواہش میں دنیا سے ہی چلی گئیں، جبکہ ان کا اپنا سگا بیٹا تھا، ان کو بیماری کی حالت میں پوچھنے بھی نہیں آیا تھا۔ چچا کی جب سے شادی ہوئی تھی، چچی نے جھوٹی سچی کہانیاں بنا کر چچا کو کسی سے ملنے کے لائق نہیں چھوڑا تھا۔ میری چچی یہ بھول گئی تھیں کہ جو وہ بو رہی ہیں ایک دن ان کو کاٹنا بھی پڑے گا۔ جب ان کی اپنی اولاد جوان تھی، چچی بجائے ان پر توجہ دینے کے ہمارے اوپر نظر رکھتی،
اماں نے چچی سے کہا کہ اپنے کام سے کام رکھو ورنہ مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا، اور چچی منہ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہنے لگی دیکھ لوں گی تمہیں، اور پھر چلی گئی۔ اور کچھ دنوں بعد چچی کی بیٹی میرے لیے کبھی کچھ تو کبھی کچھ بنا کر لاتی، کبھی کچھ راستے میں کھڑا کر کے کہتی کھا لو، اگر گھر آ گئی تو تمہاری اماں مجھے جان سے مار دیں گی۔ وہ میری اچھی دوست بن گئی تھی، پر میں اماں کو بتانا چاہتی تھی۔ پھر اماں کے غصے کی وجہ سے چپ رہی، اور جب ایک دن میں اسکول سے گھر آ رہی تھی اور مجھے راستے میں ایک فقیرنی ملی اور مجھے دیکھتے ہی بولی تو 7 ماہ بعد بچہ جنے گی اور اس کا باپ کون ہوگا یہ تجھے بھی اسی دن پتہ چلے گا۔ میں ڈر گئی اور فقیرنی کو بولا کہ میں تو کنواری ہوں۔ تو یہ سنتے ہی فقیرنی کا رنگ فاق ہو گیا اور بولی جا صدقہ دے۔ گھر جا کر میں نے اپنی ماں کو بولا تو میری اماں نے ہنس کے بات ٹال دی، لیکن 7 مہینے گزرے تو اچانک میرے پیٹ میں تیز درد اٹھا۔ اماں فوراً مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گئی، جہاں میں نے صحت مند بچہ جنا۔ اماں مجھے مارنے لگی اور بولی بتا کس کے ساتھ منہ کالا کیا ہے، کس کا گناہ ہے یہ؟ اچانک اماں کے پیچھے ایک مردانہ آواز آئی جو بولا یہ میرا بچہ ہے۔ جیسے ہی میں نے پلٹ کر دیکھا تو روح لرز گئی، کیونکہ وہ تو ہمارے اسکول کا ٹیچر کا بیٹا تھا۔ اس نے کئی بار مجھ سے کہا تھا میں تمہیں پسند کرتا ہوں، جبکہ میں اس کے منہ پر سنا دیتی، اور میں وہی رشتہ کرنا چاہتی تھی جہاں ابا چاہتے تھے، اور میرا رشتہ طے بھی ہو چکا تھا۔ کسی نے میری بات پر یقین نہیں کیا۔ اس لڑکے نے بھی کہا ہم ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ میں ابا اور اماں کو یقین دلاتی رہی، پر ابا میرا گلا گھونٹنے لگے۔ اس لڑکے نے آگے بڑھ کر کہا آپ میرے بچے کی ماں کو نہیں مار سکتے۔ اور تب ہی میری چچی آ گئی، کانوں کو ہاتھ لگانے لگی، کہنے لگی توبہ توبہ بھائی صاحب، آپ سے اپنی بیٹی نہیں سنبھالی گئی؟ اس سے تو اچھا تھا پیدا ہوتے ہی مار دیتے۔ آپ کی تو بیٹیاں بھی 4 ہیں، نہ جانے کون کب منہ کالا کر دے۔ میری بیٹی ایسا کام کرتی تو میں فوراً اس کا نکاح اسی بدذات سے کر دیتی۔ اور ابا اس کی بات سن کر چونک گئے تھے۔ ابا نے ہسپتال میں ہی میرا نکاح اس لڑکے سے کر دیا تھا اور وہیں سے مجھے دھکے دے کر نکال دیا۔ میں ابا کے پاؤں پکڑتی رہی، یہ بچہ میرا نہیں ہے، یہ سب جھوٹ ہے، آپ لوگ میرا یقین کریں، پر کسی نے بھی میری بات نہیں سنی۔ سب کی نظروں میں میرے لیے صرف نفرت تھی، اور جس سے میرا نکاح کیا وہ مجھے لے کر اپنے گھر آ گیا، اور میں اسے مارنے لگی، بد دعائیں دینے لگی۔ اسے کہا میرا تو کبھی ایسا کوئی تعلق نہیں تھا۔ اچھا طریقہ ڈھونڈا مجھے ذلیل کرنے کا۔ تبھی ایک عورت آئی اور مجھ سے بچہ چھین لیا اور کہنے لگی بس ایک دن کے لیے اپنا بچہ دیا تھا، اور میں اس لڑکے جس سے ابا نے نکاح کر دیا تھا، اس کا نام عاشر تھا۔ اس نے کہا میری بات سنو، میں سب سچ بتاتا ہوں، بس ایک بار بیٹھ کر میری بات سن لو۔ اس لڑکے نے کہا اصل میں تمہاری چچی ایک زمانے میں تمہارے بابا کو پسند کرتی تھی، ان سے شادی کرنا چاہتی تھی، پر تمہارے بابا کی شادی تمہاری ماں سے ہو گئی، اور وہ حسد دل میں لیے تمہارے چچا کی بیوی بن کر آ گئی۔ وہ تمہاری ماں کو اس گھر سے نکالنا چاہتی تھی، اور ان کی ہر سازش ناکام ہو جاتی، اور پھر جب تم پیدا ہوئی تو تمہاری چچی نے تمہاری ماں کو ایسی میڈیسن دی جس سے وہ دوبارہ ماں بننے کی صلاحیت کھو بیٹھی، اور ایک عرصے تک تمہاری ماں بھی بیمار رہی۔ اس کا حسد بڑھتا جا رہا تھا، وہ تمہاری ماں کو تکلیف دینے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتی تھی۔ اسی وجہ سے تمہاری دادی کے کان بھرتی رہی اور تمہارے ابا کی دوسری شادی کروا دی، اور جب تمہاری چچی نے خود تمہارے لیے ایک رشتہ بھیجا، وہ لوگ جھوٹے تھے، ایک گینگ کا حصہ بھی ہیں، جس سے تمہاری شادی ہوتی تمہارا نام و نشان بھی نہیں ملنا تھا۔ تمہارے بابا نے وہاں رشتہ پکا کر دیا، اور جیسے میں نے سب کچھ تمہارے بابا کو سچ بتایا، ان کو پروف دیے، تو انہوں نے کسی کو بھی بتائے بغیر وہ رشتہ ختم کر دیا۔ اور جب میں نے اپنی ماما کو تمہارے گھر بھیجا تو تمہاری چچی کو پتہ چل گیا، کیونکہ ان کی بیٹی مجھے پسند کرتی تھی، اور ان کی بیٹی کئی بار گھر آئی اور کہا وہ مجھے ہر صورت حاصل کر کے رہے گی، وہ بالکل اپنی ماں جیسی ہے۔ لیکن میں نے کہا میں تم سے شادی نہیں کر سکتا، کیونکہ میں تمہاری کزن کو پسند کرتا ہوں، تم نے جو کرنا ہے کر لو،
اب وہ تمہیں غلط میڈیسن دینے لگی اور پلان بنایا کہ کسی لڑکے کو بھیج کر یہ رشتہ ختم کروا دیتے ہیں، جس کے لیے ایک لڑکے کو پیسے دیے اور اسے کہا ہسپتال جا کر کہنا یہ میرا بچہ ہے، میں اس کا باپ ہوں، اور وہ بچہ تمہارا نہیں ہے، وہ تو تمہاری چچی نے کسی کا لا کر رکھا تھا، تمہارا تو پینڈس کا آپریشن ہوا تھا۔ مجھے اس لڑکے جو اب میرا شوہر تھا، مجھے اس کی بات پر یقین نہیں تھا، بھلا چچی اتنی گھٹیا حرکت کیسے کر سکتی ہیں؟ جب میں نے کہا پھر وہ لڑکا کہاں ہے اور یہ سب تمہیں کیسے پتا، تب اس نے دروازہ کھولا تو میری جان نکل گئی، کیونکہ سامنے چچی کی وہی بیٹی کرسی کے ساتھ بندھی ہوئی تھی، اس کے منہ پر ٹیپ لگی تھی۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا یہ سب کیا ہے؟ کہتا یہ ثبوت ہے، اور اس لڑکے کی جگہ میں وہاں آ گیا تھا۔ محبت کرتا ہوں تم سے، اور تمہارا خیال رکھنا، تمہاری حفاظت میری ذمہ داری ہے۔ اور اس لڑکے کا پورا بیان میرے پاس محفوظ ہے، جو میں پولیس کو دے چکا ہوں۔ اس نے خود مجھے سب بتایا، اور جانتی ہو ایک بار یہ سب کچھ میری ماں کے ساتھ کیا تھا، اس کی ماں نے۔ تمہاری چچی رشتے میں میری پھپھو لگتی ہیں، انہوں نے اپنی ہی بھابھی پر یہی چال چل کر ان کے شوہر سے طلاق دلوا دی، اور میری ماں وہ شہر وہ محلہ چھوڑ کر آ گئی تھی، اور ابھی کچھ سال پہلے ہم واپس اسی شہر میں دوبارہ آ گئے، کیونکہ میرے بہت سے حساب کتاب نکلتے ہیں۔ میں ہکا بکا کبھی اپنے شوہر کو دیکھ رہی تھی اور کبھی اپنی چچی کی بیٹی کو، جو خود کو آزاد کرنے کے لیے ہلکان ہو رہی تھی، اور تبھی میرے شوہر کی ماں آ گئی، مجھ سے گلے ملی، کہنے لگی بیٹی تم آرام کرو، پہلے ہی تمہاری طبیعت خراب ہے۔ مجھے کسی بھی چیز کی کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں نے کہا آپ یہ سب میرے گھر والوں کو بتا سکتے ہیں؟ وہ دونوں ماں بیٹا ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے، مجھے لگا وہ سب جھوٹ ہے، مجھے پھنسا رہے ہیں، پر میرے شوہر نے میری کزن کو کھولا اور اسے گھسیٹتا ہوا کار میں ڈالا اور میرے گھر لے آیا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میں کوئی بھیانک خواب دیکھ رہی ہوں۔ جب گھر پہنچے تو پولیس پہلے ہی میری چچی کو گرفتار کر چکی تھی۔ چچا اور میرے ابا پولیس والوں سے بحث کر رہے تھے۔ جب میری کزن نے سب کچھ میرے گھر والوں کو بتا دیا اور میرے چچا نے اسی وقت میری چچی کو طلاق دے دی اور اپنی بیٹی کو مارنے لگا، اسے کہنے لگا پہلے میرے اور میرے بھائی کے درمیان بدگمانیاں پیدا کر کے ہم ایک دوسرے سے دور کر دیا، اور پھر ہمارے ہی گھر کی عزت پر میلی نظر رکھی، اسے خراب کیا، اس کے کردار کو داغدار کرنے کی کوشش کی، اور چچی کو دھکے دینے لگے۔ پولیس چچی کو لے گئی اور میری اماں اور ابا مجھے ساتھ لگائے معافی مانگنے لگے۔ سبھی اپنے گھروں کو جا چکے تھے۔ جب میرے شوہر عاشر نے کہا گھر چلیں، تو بابا نے کہا کہ کون سا گھر، میری بیٹی میرے ساتھ رہے گی۔ میں نے اپنے بابا کے کندھے پر سر ٹکا دیا تھا، اور عاشر بابا کو منا رہے تھے، اور اماں ایک طرف کھڑی ہنس رہی تھی، اور میں اپنے شوہر کو دیکھ رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ اگر اللہ نے مجھ پر اتنا رحم نہ کیا ہوتا، عاشر کے دل میں میری محبت نہ ڈالتا، اس وقت ہسپتال میں عاشر نہ آتا، تو میرا کیا ہوتا؟ میں نہ جانے کہاں کی کہاں پہنچ چکی ہوتی۔ 2 سال ہو گئے رخصت ہو کر عاشر کے ساتھ آ گئی، خوشی خوشی زندگی گزار رہی ہوں، اور میری چچی پاگل ہو چکی ہیں۔ پر افسوس ہوتا ہے اپنے ہی سگے رشتے حسد کی آگ میں جل کر نہ جانے کیا کچھ غلط کر جاتے ہیں، سوچے بنا کہ اوپر بیٹھا رب سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ ناظرین، مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں اور واقعات سننے کے لیے ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کر دیں، شیئر کر دیں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔